لکھا ہے کہ جب فرانسیسی جنرل ملک شام پہنچا تو سیدھا صلاح الدین ایوبی کی قبر پر گیا اور قبر کو لات مار کر غرور و تکبر سے چیخ کر کہنے لگا کہ اٹھو صلاح الدین ایوبی، دیکھو ہم پھر آ گئے ہیں۔ دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں، کیا صلاح الدین ایوبی کی روح نہ کانپی ہوگی؟ کیا ان کی غیرت نے یہ فریاد نہ کی ہوگی کہ اے میرے جان نشینوں، کیا تم واقعی مردہ ہو چکے ہو؟ اور صلیبی جنرل مراکش پہنچا تو سیدھا یوسف بن تاشفین کے مزار پر گیا۔ مزار پر گھوڑا دوڑا کر بے حرمتی کی اور غرور و تکبر سے کہنے لگا کہ اے تاشفین کے بیٹے، دیکھ ہم تمہارے سرہانے کھڑے ہیں۔ کیا یوسف بن تاشفین کی روح نہ کانپ گئی ہوگی؟ کیا ان کی تلوار لرزہ برہم نہ ہوئی ہوگی؟ لیکن ان کے جانشین، ان کے فرزند، امت مسلمہ کے نوجوان خواب راحت میں سو رہے تھے، اور جب صلیبیوں نے دوبارہ اندلس پر قبضہ کیا تو الفونسو حاجب منصور کی قبر پر آ کر سونے کی چارپائی بچھا کر ساری رات بیٹھ کر اپنی بیوی کے ساتھ شراب نوشی کرتا رہا، قبر کی بے حرمتی کرتا رہا اور کہتا رہا، دیکھو آج ہم نے مسلمانوں کی سلطنت پر قبضہ کر لیا ہے۔ مجھے بتائیں کہ کیا حاجب منصور کی روح نے تڑپ کر اپنے رب سے یہ فریاد نہ کی ہوگی کہ اللہ میرے جانشین، وہ مسلمانان ملت کے نوجوان، کیا جو شیر تھے وہ بکریاں بن گئے ہیں؟ اور تاریخ میں یہ بھی لکھا ہے کہ جب یونانی فوج ترکی پہنچی تو عثمان غازی کی قبر پر کھڑے ہو کر یونانی جنرل فوکلس یونس نے کہا تھا کہ اٹھو اے بڑی پگڑی والے، دیکھ آج میں نے تیری سلطنت کا شیرازہ بکھار دیا ہے، آج تیری سلطنت کا خاتمہ کر دیا ہے۔ وہ عثمان غازی جنہوں نے خلافت عثمانیہ کی بنیاد رکھی، کیا ان کی روح نہ تڑپی ہوگی؟ کیا ان کی روح نے تڑپ کر یہ فریاد نہ کی ہوگی کہ کیا مسلمان کی امت کے نوجوان میری قربانیاں بھول چکے ہیں؟ یقیناً صلاح الدین ایوبی، یوسف بن تاشفین، حاجب منصور اور عثمان غازی کی روحیں تڑپی ہوں گی، اور آج بھی فلسطین کے بچوں کو کٹتا ہوا دیکھ کر ان کی ارواح تڑپ رہی ہوں گی۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا يَشْعُرُونَ۔ جو شہید ہو چکے ہیں انہیں مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے، لیکن تم شعور نہیں رکھتے۔ وہ یقیناً آج امت مسلمہ کی حالت زار پر تڑپتے ہوں گے، کیونکہ وہ جانتے تھے مسلمان تو حمیت اور شجاعت کا پیکر ہوا کرتے ہیں۔ مسلمان تو وہ تھے جو اللہ کی راہ پر کٹ مرنے کے لیے تیار رہتے تھے، کہ ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان میں اکھڑ جاتے تھے، کوئی سرکش ہوا تجھ سے تو بگڑ جاتے تھے، تے کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے۔ حیدری فقر نہ دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے۔ یہ تو اب سوشل میڈیا پر فقط اپنی یونیورسٹیز، کالجوں، کلبوں میں ڈانس کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ امت مسلمہ کے نوجوانوں، فلسطین کی حالت زار پر اپنی اہمیت اور غیرت کو جگاؤ۔ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، اور تہی زندگی سے نہیں یہ فضائیں، یہاں سینکڑوں کارواں اور بھی ہیں۔ اور قناعت نہ کر عالم رنگ و بو پر، چمن اور بھی آشیاں اور بھی ہیں۔ شاہین ہے تو، پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے زمین و مکان آسماں اور بھی ہیں۔ خدا کے لیے خود کو پہچانو، امت مسلمہ تمہارا شیرازہ بکھر رہا ہے۔ اگر آج بھی فلسطین کے بچے ہواؤں میں اڑتے تمہیں نظر نہ آئیں تو پھر اپنی باری کا انتظار کرو۔ ہاتھ بھی زور، دل الہات سے کوگر ہیں، امتی باعث رسوائی پیغمبر ہے۔ خدا کے لیے امت مسلمہ اپنی غیرت کو جگاؤ۔ اگر تمہیں اب بھی ان پر ترس نہیں آ رہا تو ان بچوں کی ویڈیوز دیکھو اور ان کی جگہ اپنے بچوں کو تصور کر کے دیکھو۔ تمہاری راتوں کی نیندیں نہ اڑ جائیں تو کہنا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بلکتے روتے بھوک سے تڑپتے دیکھو، تمہارا سکون نہ چھن جائے تو کہنا۔ اگر تمہیں اب بھی ان پر ترس نہیں آتا، اگر یہ سب کچھ دیکھ کر بھی تمہاری غیرت نہیں جاگتی تو افسوس،
کہ تم مردہ ہو چکے ہو، تمہاری ضمیر مر چکے ہیں، تمہاری غیرت مر چکی ہے، اسلام کا شیرازہ بکھر چکا ہے،